جب ہم قرآن کریم میں یہ پڑھتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ہم جب یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے، تو پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی وہ معاشرہ کیسا تھا۔ جو آج کی حدیث ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ متفق علیہ روایت ہے، اور اکثر محدثین نے یہاں سے اپنے حدیث کی کتاب الایمان کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ امن میں اور سلامتی میں رہیں، وہ مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور مومن کون ہے؟ من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، کہ لوگوں کا مال اور لوگوں کا خون اس سے محفوظ رہے، وہ مومن ہے۔ یعنی مسلمان اور مومن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، لوگوں کا خون محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، ایسا شخص مسلم اور مومن ہے۔ یعنی اب اس میں کوئی دوسری گنجائش نہیں رہ جاتی باقی کہ ہم کہیں کہ نہیں ایسا معاملہ۔ تو گویا جس کی زبان سے دوسرا محفوظ نہیں ہے وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، جس سے لوگوں کا مال محفوظ نہیں وہ شخص کامل مومن، لوگوں کا خون محفوظ نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات جو بنیادی طور پہ یاد رکھنے والی ہے کہ اس روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان امن میں رہیں۔ اگر یہ تعلیم دی جاتی تو پھر اس میں ایک طرح کی جانبداری کا معاملہ تھا کہ صرف مسلمان امن میں رہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ رہیں۔ فرمایا نہیں، مسلمان ہے ہی وہ کہ اپنے تو اپنے رہے، پرائے بھی اس سے محفوظ رہیں، پرایوں کا جان مال کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ بھی اس سے محفوظ رہیں۔ پھر طبرانی کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے پیمانے پر ہم اپنے آپ کو پرکھیں۔ اسرم محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عرض کرتے کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی جی مجھے کوئی وصیت کرے۔ فرمایا تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو؟ عرض کی جی میں اگر اپنے ہاتھ کا مالک نہیں ہوں تو میں پھر کس کا مالک؟ اپنے ہاتھ کا تو میں مالک ہوں۔ فرمایا اپنی زبان کے مالک ہو؟ عرض کی فماذا املک اذا لم املک لسانی، اگر میں زبان کا مالک ہی نہیں تو پھر کس چیز کا مالک؟ فرمایا پھر کیا کرو؟ لا یبسط یدک الا الی خیر، تمہارا ہاتھ سوائے خیر کے کہیں نہ بڑھے، اور تمہاری زبان سے سوائے بھلائی کے کوئی بات نہ نکلے۔ اگر تم یعنی پہلے یہ سوال کیا کہ جب یہ عرض کرتے جی اوصنی، مجھے کوئی وصیت کریں، کوئی حکم مجھے کریں، تو فرماتے تملک یدک، اے اسرم تم ہاتھ کے مالک ہو، اپنے ہاتھ کے مالک ہو؟ تو وہ جواباً عرض کرتے ہیں کہ فماذا املک اذا لم املک یدی، اگر میں اپنے ہاتھ کا ہی مالک نہیں تو پھر میں کس چیز کا مالک ہوں؟ یعنی رسول اللہ علیہ السلام جب سمجھاتے ہیں تو انداز تکلم اور فہم کا جو سمجھانے کا انداز ہے۔ دوسرا سوال کیا تملک اللسان، اپنی زبان کے مالک ہو؟ وہ عرض کرتے جی اگر میں اپنی زبان کا ہی مالک نہیں تو پھر میں کس چیز کا مالک ہوں؟ تو دو سوال کرنے کے بعد آخری جو نتیجہ نکالا، فرمایا لا تبسط یدک الا الی خیر، جب تو ہاتھ کا مالک ہے تو پھر تیرا ہاتھ سوائے خیر کے کہیں نہ جائے، اور جب تو زبان کا مالک ہے تو تیری زبان سے سوائے بھلائی کے کوئی بات نہ نکلے۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کی رسول اللہ علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ ہم اہل مغرب سے یہ
ان کے سامنے یہ دعوت رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اسلام کے حوالے سے، رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو اعتراضات ہیں، کوئی تحفظات ہیں تو بات کریں، ہم ہر بات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسلام پر اور صاحب اسلام پر اعتراض کی اس میں کیا کریں، ان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائیں تو پھر ہم خاموش رہیں۔ یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ ہم خیر کا کام کرتے رہیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے۔ تو پھر دوسرے حوالے سے ہمارے اپنے علاقائی اعتبار سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے تو ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ وہ کئی تو یہ کہتے ہیں جی آج کے دور میں آپ کی سب سے زیادہ تکلیف آپ کے پڑوسی کو ہوتی ہے، کہ آپ کو اگر اللہ نے کوئی اچھا مرتبہ اور مقام دے دیا تو سب سے بڑی تکلیف آپ کے پڑوسی کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا پڑوسی عطا فرمائے، کیونکہ باقی معاملات میں تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پڑوس جو ہے اس کے بارے اللہ کے نبی السلام نے بہت کچھ فرمایا۔ یہاں تک کہا گیا اسلامی تعلیمات میں کہ دعا کریں اللہ قبر کا بھی پڑوسی اچھا عطا کرے، اللہ قبر کا بھی پڑوسی اچھا عطا کرے کہ وہاں سے بھی ہمیں خیر کی ہی ہوا آئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر قابو رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، تبھی ہم کامل مسلمان ہوں گے۔ قرآن اٹھائیے تو قرآن میں آپ کو ملے گا قالت الاعراب، بعض دیہاتی آئے، انہوں نے کہا جی آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم نے تو صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھا، تم کہو جی ہم صرف زبان سے مسلمان ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی کھاتے میں آ جائیں، ہم بھی اسی جماعت میں آ جائیں جنہوں نے صرف زبان سے کہا اور دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ایمان ہمارے رگ رگ میں سرایت کر جائے، آمین ثم آمین۔